السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری۔ ہسٹریز مسٹریز میں آئی ویلکم یو۔ آج ہم بات کریں گے بلیک سپٹمبر کی۔ کالا ستمبر ہے کیا اور اسے کیوں کالا ستمبر کہا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کی تاریخ یا عربوں کی تاریخ میں کالا ترین ستمبر مشہور تھا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ویسے تو ستمبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد ہمیشہ سے کالا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ تو پہلے کالا ثابت ہو گیا، کیا ریزن تھے؟ 9/11 سے بہت زیادہ ٹریجک واقعات تھے بلیک سپٹمبر کے۔ بیسیکلی اٹ واز اے کانفلکٹ، یہ ایک پراپر باقاعدہ جنگ تھی فلسطینیوں کے درمیان اور اردنیوں کے درمیان۔ جو اردن کی گورنمنٹ تھی شاہ حسین کی قیادت میں، اس کی جنگ ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ جس کی قیادت یاسر عرفات کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں ڈسکس کیا کہ کرامہ کی لڑائی کے بعد کافی سارا ان کے آپس میں فلسطینیوں اور اردنی گورنمنٹ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، اور فلسطینیوں کی ایک پرائیویٹ آرمی بن گئی تھی فتح کی قیادت میں، کیونکہ کرامہ کی جو اسرائیل کو انہوں نے شکست دی تھی کرامہ کی جنگ میں، اس کے بعد ریکروٹمنٹ کافی بڑھ گئی تھی۔ تو اب یاسر عرفات جو ہے وہ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ شاید بہتر یہی ہوگا کہ ہم فلسطینیوں کے لیے ایک پراپر اسٹیٹ ہو، کیونکہ وار آف ایٹریشن جس کا ذکر پچھلی ایپیسوڈ میں کیا، وہ بھی جمال عبد الناصر نے خود ہی سیز فائر کر لیا اسرائیل سے۔ تو اب انہیں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ کوئی بھی عرب اسٹیٹ اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہے، ہمیشہ ہر عرب اسٹیٹ اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہے، فلسطین کے لیے فلسطینیوں کو پیچھے کر دیتی ہے۔ تو فلسطینیوں کو اپنی ایک اسٹیٹ چاہیے، تو اس میں اردن میں چونکہ آدھے سے زیادہ فلسطینی آبادی تھی، تو اس میں پھر یاسر عرفات کا پوائنٹ تھا کہ یہ وہ ملک ہے جس میں اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پھر 68 سے 70 کے درمیان 7 دفعہ ان کی آپس میں جھڑپیں ہوئیں، جس میں پھر سیز فائر ہو جاتا تھا۔ پھر یہ دونوں یاسر عرفات اور شاہ حسین دونوں یہ اس عزم کا اعادہ کرتے تھے کہ کامن اینیمی یعنی اسرائیل کے خلاف مل کر کارروائی کریں گے، لیکن پھر دوبارہ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اور اس سلسلے میں جو اردن کے شاہ حسین تھے وہ ایک ٹکل میں پھنس کے کہ اگر وہ گوریلوں کے خلاف فل کارروائی کرتے ہیں تو گوریلوں کے عرب علاقے خاص طور پہ شام ان کی مدد کو آ سکتے تھے، پوری عرب دنیا میں ان کو ایک علم ول ملتی۔ دوسری طرف گوریلے انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے اقتدار کو ختم کر دیں گے، تو وہ ان کے لیے ان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جمال عبد الناصر نے اس سلسلے میں میڈیٹر کا رول پلے کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے شاہ حسین کو بلا کر بٹھایا، انہیں کہا کہ آپ فدائین کے خلاف کارروائیاں نہ کریں، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے خلاف کارروائیاں نہ کریں، آپ کو اور ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، آپ دونوں تعاون کی راہ پر چلیں، تصادم کی راہ پر نہیں۔ لیکن ان کی یہ نصیحت نہ ہی یاسر عرفات نے مانی اور نہ ہی ان کی یہ نصیحت شاہ حسین نے مانی، اور نتیجتاً ستمبر میں جب خانہ جنگی برپا ہو گئی اردن میں، تو اس کا نتیجہ پھر سیاہ ستمبر یا بلیک سپٹمبر کی صورت میں نکلا، جس میں ہزاروں فلسطینی مارے گئے، اور ایک انتہائی افسوسناک ایپیسوڈ مسلمان سے لڑ رہا۔ ڈاکٹر صاحب، یاسر عرفات الفتح کو لیڈ کر رہے تھے اور اردن میں تو شاہ حسین تھے، اور یہ دونوں مل کے فلسطین کے لیے بات بھی کر رہے تھے۔ آخر ان کے مقصد کیا تھے ان لوگوں کے دونوں کے؟ یاسر عرفات کو یہ کیوں لگا کہ میں اردن کے اندر شاہ حسین کو ہٹا سکوں؟ شاہ حسین کا تو بیسک بڑا سمپل مقصد تھا، وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اپنی ڈینسٹی کو۔ وہ شریف حسین کی ڈائریکٹ لائن آف ڈیسینٹ سے تھے۔ شریف حسین کی اولاد کو گوروں نے عراق اور اردن میں تخت دیے تھے، عراق میں ان کا تختہ الٹا جا چکا تھا۔ اب شاہ حسین ڈرتے تھے کہ کسی دن ان کا تختہ بھی اردن میں الٹا نہ جائے، اور جس طرح عراق میں ان کے کزنس کی لاشیں سڑکوں پر گھسیٹی گئی تھیں، اس طرح ان کی لاش بھی کہیں امان کی سڑکوں پر گھسیٹی نہ جائے، یہ خطرہ نظر آ گیا۔ اور ان کی جو پاور بیس تھی وہ تھے اردن کے بدو، اور انہی کو انہوں نے اپنی آرمی میں بھرتی کیا ہوا تھا۔ ان کی برٹش ٹرینڈ آرمی اچھی آرمی تھی، اور اس نے اسرائیل کا بھی ٹھیک مقابلہ کیا تھا۔ 67 میں شکست کھائی تھی، لیکن کچھ مقابلہ کیا تھا، کچھ بہتر آرمی سمجھی جاتی تھی عربوں میں۔ دوسری طرف عوام کی سپورٹ زیادہ تر یاسر عرفات کے ساتھ تھی، عوام میں زیادہ تر فلسطینی تھے، اور یاسر عرفات چاہتے تھے کہ اردن کی اسٹیٹ پر اپنا فلسطینی اقتدار قائم کیا جائے، تاکہ پھر اس اسٹیٹ کے ذریعے، جس کا سب سے لمبا بارڈر ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ اور یہ ان کے بیسیکلی ایمز تھے، اور اگین irreconcilable تھے۔ تخت پر ایک ہی ہو سکتا ہے، دوسرے کا تو تختہ ہونا تھا، تو تصادم کی نوبت آ گئی۔ اور ڈاکٹر صاحب، جب یہ آپس میں جھڑپیں اب ایک جنگ کی صورت اختیار کر گئی، تو کیا حالات و واقعات ہوئے؟ کیا باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تھی؟ ہاں، ہوا یہ بیسیکلی کہ ستمبر میں 2 ستمبر 1970 کو شاہ حسین کو مارنے کی کوشش کی گئی، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی، اور اس پر اپیرنٹلی شاہ حسین نے پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ لازماً کارروائی کریں گے فلسطینی گوریلوں کے خلاف۔ تو 2 ہفتے بعد 15 ستمبر کو انہوں نے اپنی کیبنٹ میں بہت ساری چینجز کی، مارشل لا پروکلیم کر دیا، اور فیلڈ مارشل حابس المجلی کو یہ انہوں نے مشن سونپا کہ فلسطینی گوریلوں کے ساتھ ڈیل کرے۔
دوسری طرف عمان کے اندر فلسطینی گوریلے دندناتے پھر رہے تھے، وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، ان کا خیال تھا کہ ہم گورنمنٹ کو نیچا دکھا دیں گے، اور ان کو یہ فالس سینس آف کانفیڈنس اس طرح بھی ملی کہ ستمبر کے مہینے میں انہوں نے اپنی کارروائیاں کافی تیز کر دی تھی، اور ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا تھا اردنی فوج کی طرف سے۔ اب لیکن ان کو تو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ شاہ حسین کا ذہنی کسبل کس سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور شاہ حسین نے پھر 16 سپٹمبر کو جب کچھ جھڑپیں ہوئی عمان میں تو انہوں نے فل فلیج اپنی فوج کو لانچ کر دیا، اور ال ٹرینڈ فلسطینی گوریلے جن کے پاس کوئی ہیوی ویپنز نہیں تھے، دے ور نو میچ فار دا جارڈینین آرمی، اور بہت بری طرح مار پڑنی شروع ہو گئی فلسطینیوں کو، اور کئی ہزار فلسطینی اس جد و جہد میں مارے گئے کہا جاتا ہے، جبکہ اردنی فوج مکمل طور پر کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس ساری سچویشن کو کمپلیکیٹ کیا 22 ستمبر کو شام نے اپنے آرمرڈ ڈویژنز کے ذریعے اردن پر جلغار کر دی شمالی طرف سے، مطلب انہوں نے الفتح کا ساتھ دیا۔ ہاں الفتح کا ساتھ دیا، ان کے پرانے اعلیٰ تھے، لیکن اب جیسے کہ اردنی جو گورنمنٹ تھی شاہ حسین اسرائیل سے ریلیشن پر، ویسے بھی ہر چیز پر شام سے ان کا اختلاف ہی تھا، اور شام الفتح کا 67 کی وار سے پہلے کا پرانا سپانسر تھا۔ تو اب شام نے اٹیک کر دیا اور شاہ حسین کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ان کے آرمرڈ ڈویژن جو مین ناردرن بارڈر پر تھا اس کے کمانڈر بھی فرار ہو گئے، روپوش ہو گئے، اور ایک لمحے کے لیے تو ایسے لگا کہ جیسے شامی جو ہیں وہ سویپ کر دیں گے ناردرن جارڈن کو، انہوں نے بہت جلدی اپنے قبضے میں لے لیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اب شاہ حسین کا اقتدار تلپٹ ہونے والا ہے۔ لیکن ادھر پھر شاہ حسین کو ہیلپ ملی اسرائیل سے۔ اسرائیل اس بات کو جانتا تھا کہ یاسر عرفات کی قیادت میں ایک اردنی اسٹیٹ ان کے خلاف بہت ہاسٹائل ہوگی، جبکہ شاہ حسین ایک آؤٹ کاسٹ ہیں عربوں میں پہلے سے، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے دادا کے ساتھ بھی وہ 48 کی وار میں ڈیلیں کر چکے تھے، تو انہوں نے شاہ حسین کو بیک کیا، اور انہوں نے شاہ حسین کو اس بات کی یقین دہانی کرائی، اور اس میں امریکی بھی انوالو ہوئے، اور امریکیوں نے بھی اسرائیلیوں کو انکریج کیا کہ آپ شاہ حسین کو سپورٹ کریں۔ تو اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم اگر سیرین ایئر فورس آئی نا آرمر کی سپورٹ میں تو ہماری ایئر فورس آئے گی اور ان کو مزہ چکھا، مطلب یہ ریسکیو کیا اسرائیل نے۔ تو جب شاہ حسین کو اسرائیل نے یہ گارنٹی دے دی کہ آپ کی ایئر کو ہم سپورٹ دے دیں گے، تو پھر شاہ حسین نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اپنے آرمر کے ذریعے سیرین آرمر کو کاؤنٹر کرتا ہوں، اور سیرین ایئر فورس نہیں آئی میدان میں کیونکہ اسرائیل کی دھمکی کی وجہ سے، اور اسرائیلی اور اردن کی جو آرمرڈ کور تھی، آرمرڈ ڈویژن تھے، وہ جنگ میں فتح یاب ہوئے 24 اور 25 ستمبر کو، اور 25 ستمبر تک 26 ستمبر تک شام کی افواج کو انہوں نے اردن سے باہر پھینک دیا۔ اب سچویشن کلیئر ہو گئی تھی، سب کو نظر آ گیا کہ شاہ حسین جیت گئے ہیں۔ 22 ستمبر کو جمال عبد الناصر نے، جو کہ ساری زندگی عرب اتحاد کی بات کرتے رہے تھے، ان کے لیے پرسنلی بہت پینفل ایپیسوڈ تھی، انہوں نے ایک کانفرنس بلائی کہ اس خانہ جنگی کو، اس برادر کشی کو بند کیا جائے۔ 26 ستمبر تک سچویشن یاسر عرفات کو کلیئر ہو چکی تھی کہ وہ ہار گئے، تو اس کے بعد ہی وینٹ ٹو کائرو، وہ ادھر گئے، ادھر شاہ حسین بھی گئے، اور 27 ستمبر کو ان کا سیز فائر ہو گیا۔ سیز فائر یہ ہوا کہ تمام اردنی فوج بھی بیرکس میں چلی جائے گی، اور فلسطینی گوریلے بھی شہروں سے باہر نکل جائیں گے، اور شاہ حسین کی سپرمیسی اردن پر تسلیم کر لی گئی، اور یاسر عرفات کو بیک آف کرنا پڑا۔ اور اتنی سٹریسفل یہ ایام تھے جمال عبد الناصر کے لیے کہ اگلی دن انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جمال عبد الناصر کے انتقال کے بعد پھر آخری جو عرب نیشنلزم کا ویسٹیجیل آرگن رہ گیا تھا، جو عرب نیشنلزم کا نعرہ بلند کرتا تھا، وہ بھی چلا گیا، اور شاہ حسین تو پہلے ہی عرب نیشنلزم کے ساتھ کوئی زیادہ کمیٹڈ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اچھا موقع ہے، مصر جمال عبد الناصر کے بعد ایک انٹرنل ٹرموائل میں چلا گیا کچھ عرصے کے لیے، اور ایک چھوٹی موٹی جھڑپ کا بہانہ بنا کر جولائی 1971 میں شاہ حسین نے اپنی فوج کے ذریعے تمام فلسطینی گوریلوں اور یاسر عرفات کو یک بینی و دو گوش اردن سے باہر نکال دیا، اور ان کی اکثریت لبنان چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب اتنے برے حالات ہوئے، سیاہ ستمبر بھی گزر گیا، اس نے عرب دنیا پہ کوئی اچھے اثرات تو چھوڑے نہیں ہوں گے؟ نہیں، کیا عرب نیشنلزم تو مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پھر فلسطینی جن کو بیسیکلی تو اصل بون آف کنٹینشن، اصل جو ناسور تھا جس وجہ سے پورے علاقے میں فیور پھیل رہا تھا، وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل نے لاکھوں فلسطینی ہر طرف بے خانمہ بکھرا دیے تھے۔ اب وہ پہلے اردن ڈیسٹیبلائز ہوا اس کی وجہ سے، اب اردن نے ان کو مار مار کے باہر نکال دیا کہ آپ ادھر سے جاؤ۔ اب وہ بیچارے جو ہے وہ لبنان گئے، وہاں کی، اب لبنان ایک ایسا ملک تھا جس میں 33-35% عیسائی ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی آبادی بھی آلموسٹ ہاف اینڈ ہاف شیعہ اور سنی میں ڈیوائڈ تھی، اور ان کی کلین لائلٹیز بھی تھی۔ پہلے ہی ڈیسٹیبلائز ملک تھا، وہ اور ڈیسٹیبلائز ہو گیا، اور اس چیز نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا 1975 میں اس سول وار کو جو لبنان میں شروع ہو گئی، اور 15-16 سال لبنان میں بڑی خونی سول وار جاری رہی۔ اس کے علاوہ شاہ حسین مکمل طور پر عرب اتحاد سے ہمیشہ کے لیے اب علیحدہ ہو گئے۔
67 میں آخری دفعہ وہ کچھ عرب اتحاد میں آئے تھے، 68 میں کراما کی لڑائی انہوں نے فلسطینی گوریلوں کے ساتھ لڑی تھی، لیکن اب فائنلی ان کا کمپلیٹ رپچر ہو گیا، اب وہ مکمل طور پر امریکی اور اسرائیلی کیمپ کی طرف چلے گئے۔ جہاں تک رول رہا مصر کا، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کون سا عرب نیشنلزم جس کی مصر قیادت کر رہا ہے۔ اوور آل عربوں کی کریڈیبلٹی میں مزید کمی واقع ہوئی اور اسرائیل مکمل طور پر سیکیور ہو گیا۔ جو فلسطینی ریڈز کرتے تھے اردن سے ویسٹ بینک کے اندر، وہ بھی بند ہو گئیں اور ویسٹ بینک پر اسرائیلی اقتدار بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، کیونکہ یہ سوال میں پاکستانی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ میں نے بھی سنا ہے، آپ سے ہم نے اس کی صحیح پوچھیں گے۔ پاکستان کے ایک مشہور آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم، سنا ہے انہوں نے اردن میں اور اردن کی فوج کچھ کمانڈ بھی کی اور کافی سارے لوگوں کو جس طرح بتا رہے کیا کیا ایسا ہوا تھا جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے وہاں جا کر اردنی کمانڈ سنبھالی اور پھر فلسطینیوں کو مارا پیٹا، کچھ کو تو آپ کو پتا ہے شہید وحید بھی کیا انہوں نے؟ کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم نے صرف سنی ہے، آپ اس کی تفصیلات بتائیں۔ ہاں دیکھیے، کئی افسانے مشہور ہیں اور ضیاء الحق صاحب کی شخصیت وہ ہے جو بڑی پولرائزنگ ہے۔ ان کے کچھ سپورٹر ہیں ہمارے جیسے پی ایم نواز شریف صاحب بھی ان کے ایک بہت بڑے سپورٹر تھے، وہ انہیں مرد مومن، مرد حق وغیرہ کہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ان کے مخالفین ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں ان کے بڑے سخت مخالفین ہیں، انہیں ان میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی۔ پولیٹیکل رائیولری تھی ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی۔ تو اب افسانے جو مشہور ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ضیاء الحق نے ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کیا اردنی فوج کی طرف سے، اور یاسر عرفات نے اس کے بعد پاکستان کو اپنی بیڈ بکس میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم نے تو اس چیز کا آبجیکٹیولی جائزہ لینا ہے۔ سورسز کچھ موجود ہیں جو کہ اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک تو کتاب ہے کنگز کاؤنسل جو کہ اوکونل نے لکھی ہے، جو کہ CIA کے ایجنٹ تھے اور شاہ حسین کے ساتھ انہوں نے کافی عرصہ گزارا اور اس دور میں بھی وہ شاہ حسین کے ساتھ ہی تھے۔ ایک بروس ریڈل ہیں، وہ بھی CIA کے اہلکار تھے، انہوں نے کچھ روشنی ڈالی ہے ضیاء الحق کے رول پر۔ انہوں نے جو جارڈن کے اس وقت کراؤن پرنس تھے، پرنس حسن، ان کا بھی ریفرنس دیا کہ انہوں نے بھی ضیاء کے رول کا ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو اس وقت ناظم الامور تھے مسٹر طیب، انہوں نے دا نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا تھا 2009-2010 میں، جس میں اس ایپیسوڈ کو ڈسکس کیا تھا۔ تو جو پکچر سامنے آتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اوکونل نے لکھا ہے کہ ضیاء الحق کے بہت اچھے تعلقات تھے شاہ حسین سے، اور شاہ حسین انہیں اپنا دوست کہا کرتے تھے۔ تو جب یہ سیرینز نے اٹیک کیا آرمر ڈویژن سے، ضیاء الحق آرمر کے جنرل تھے، بریگیڈیئر تھے اس وقت، تو انہوں نے اپنے دوست ضیاء الحق کو کہا کہ آپ جاؤ وہاں پر خود حالات دیکھو اور مجھے رپورٹ بیک کرو کہ ادھر کیا سچویشن ہے، اور اسیسمنٹ بتاؤ کہ حالات کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اور بروس ریڈل اس اکاؤنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضیاء الحق وہاں گئے اور 3rd آرمر ڈویژن جو جارڈینین آرمی کا تھا اس کا کمانڈر بھی بھاگ چکا تھا، تو ضیاء الحق نے اس کی کمانڈ سنبھال لی اور انہوں نے سیرین فوجوں کو تہس نہس کر دیا اردنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے۔ ایئر کور تو تھا ہی نہیں سیرین فوجوں کے پاس، وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں لینڈ پر، لیکن ٹینکوں کی جو لڑائی تھی اس میں ضیاء الحق نے خود کمانڈ کی اور فتح حاصل کی اور سیرینز کو پش کر کے بارڈر سے پرے۔ بریگیڈیئر کے عہدے پہ فائز تھے، بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز تھے، لیکن انہوں نے آرمر ڈویژن کی کمانڈ کی اور سیرینز کو مکمل شکست دے دی، اور شاہ حسین اس وجہ سے بہت خوش ہوئے ضیاء الحق سے بھی اور پاکستان سے بھی، اور 1971 کی لڑائی میں انہوں نے پاکستان کی بڑی امداد بھی کی اور F-104 طیاروں کا ایک اسکواڈرن بھی بھجوایا۔ مسٹر طیب جو ناظم الامور تھے، انہوں نے جو اکاؤنٹ شیئر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کو جب وہ 3rd آرمر ڈویژن کے جو کمانڈر تھے وہ بھاگ نکلے، تو شاہ حسین نے کہا ضیاء الحق کو کہ آپ کمانڈ سنبھالیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ اور ضیاء الحق نے فون کیا انہیں مسٹر طیب، اور انہوں نے کہا دیکھیں میں تو ادھر ملٹری ایڈوائزر کے اس پہ ہوں، رول میں ہوں، میرا کام جارڈینین فوجوں کی ٹریننگ کرنا ہے، ان کو فوج جنگ میں کمانڈ کرنا نہیں ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اس میں کیا پالیسی ہے؟ تو مسٹر طیب نے کہا کہ اچھا میں لنک کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے لیے کیا پراپر بیہیویئر ہوگا۔ تو انہوں نے فون کیا سیکٹری خارجہ کو، اور سیکٹری خارجہ نے ان کو ریفر کر دیا ڈیفنس منسٹری کی طرف۔ اس وقت پاکستان پر یحییٰ خان کی حکومت تھی۔ ڈیفنس منسٹری میں سیکٹری ڈیفنس غیاث الدین صاحب نے گو ہیڈ دے دی، ڈبل تھمز اپ دے دیا کہ آپ کریں اٹیک، جارڈن ہمارا دوست ملک ہے، شاہ حسین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ ایک اقتدار کی لڑائی ہے، کوئی اسلام کی لڑائی نہیں ہو رہی، فلسطینی بھی سیکولر ہے اور شاہ حسین کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اور فلسطینیوں کے تعلقات بھی اس وقت یاسر عرفات انڈیا کے زیادہ کلوز تھے بنسبت پاکستان کے، تو انہوں نے کہا آپ شاہ حسین کا ساتھ دیں، وہ ہمارے الائے ہیں۔ تو اس پر ضیاء الحق نے جا کر کمانڈ سنبھال لی اور ویگورسلی کمانڈ کی اور فتح حاصل کی۔ سیرینز کے خلاف
انٹرسٹنگلی فلسطینیوں کے خلاف ضیاء الحق نے کسی ڈائریکٹ ایکشن میں ان تینوں اکاؤنٹس کے مطابق حصہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے جارڈینین آرمرڈ ڈویژن کی سیرین آرمرڈ ڈویژن کے خلاف کمانڈ کی کنونشنل وارفیئر سیٹنگ میں. اور بیسیکلی یہ 3 اکاؤنٹس مین جو اس میں سامنے آئے، اس میں ضیاء کا کوئی بچری والا رول نظر نہیں آتا. اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ یاسر عرفات جب ضیاء صدر تھے 3 دفعہ پاکستان آئے اور انہوں نے کبھی بھی اس رول پر ضیاء کے بارے میں، یاسر عرفات نے پبلک میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پاکستان یا ضیاء الحق کی طرف ان کی ایل ول شو ہوتی. تو یہ والی محض افسانہ ہی لگتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں فلسطینی مارے جو بھی کیا انہوں نے بیسیکلی. اور اگر ہم مسٹر طیب کے اکاؤنٹ کو درست مانے تو پھر تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے آرڈرز پر عمل کیا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے لوگوں کی نالج میں اضافہ کیا اور ہمیں آج یہ بات پتہ چلی کہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے فلسطینیوں پر کوئی ایسا رد عمل نہیں دکھایا کہ بہت سارے فلسطین شہید ہوئے جس پر ان کا پروپیگنڈا ڈائمنشن ہے آج تک. بلکہ ایون کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک انڈین اخبار کا آرٹیکل پڑھا تھا اور انڈین اخبار اس ایپیسوڈ کو بڑا پلے اپ کرتے ہیں کہ پاکستان اب فلسطین کی بڑی بات کرتا ہے، یہ تو جی فلسطینیوں کی بچری کرتے رہے. لیکن یہ ہسٹری سے ہٹ کر بات ہے. اگر آپ نے غلط بات کو پروپیگیٹ کرنا ہے تو بالکل انڈین پروپیگنڈا ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن نہ ضیاء الحق نے نہ کسی اور پاکستانی نے کبھی فلسطینیوں کے خلاف کسی ڈائریکٹ کارروائی میں حصہ لیا ہے. شامیوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ایک سوورن اسٹیٹ کا، اس کے خلاف ضیاء الحق ضرور آئے اپنی گورنمنٹ کی اجازت سے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے یا کسی بھی پاکستانی افسر نے، ضیاء الحق نے یا کسی اور نے کبھی بھی فلسطینیوں پر کوئی گولی فائر نہیں کی، نہ ہی ان کے خلاف کسی بھی یونٹ کی کمانڈ کی ہے. لیکن اس طرح کی باتوں کو پھیلایا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پروپیگنڈے کا توڑ بھی ہونا چاہیے اور پروپیگنڈے کا توڑ صرف فیکٹس ہی ہوتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے، لائک کرتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے اور پلیز اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. شکریہ.